ہے میرے ہمنشین چل کہیں اور چل، اس چمن میں اب اپنا گزارا نہیں، اے میرے ہمنشین چل کہیں اور چل، اس چمن میں اب اپنا گزارا نہیں، اے میرے ہمنشین چل کہیں اور چل، اس چمن میں اب اپنا گزارا نہیں، بات ہوتی گلوں تک تو سہ لیتے ہم، بات ہوتی گلوں تک تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں، اے میرے ہمنشین چل کہیں اور جناب قاری احمد علی صاحب اسٹیج پر رونق افروز میں کھڑے ہیں، آپ حضرات حضرت والا کو پریشانی نہ دیں، حضرت والا کا طبیعت بہت ہی خراب ہے، پھر بھی آپ کے درمیان حاضر ہیں ماشاءاللہ، اور اس نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، قاری احمد علی صاحب فلاحی، قاری احمد علی صاحب فلاحی، حضرت مولانا عثمان صاحب فلاحی، حضرت مولانا عثمان صاحب فلاحی، نبی الامین برکت صاحب عاصمی، نبی الامین برکت صاحب عاصمی، نوجوان جلسہ کمیٹی محلہ راکاپور، نوجوان جلسہ کمیٹی محلہ راکاپور، ماشاءاللہ حضرات بیٹھ جائیے، سارے حضرات سے میری درخواست ہے آپ حضرات اپنے اپنے جگہ پر سمیٹ کر بیٹھ جائیں، ماشاءاللہ ہمارے مہمان مکرم آ چکے ہیں، اسٹیج پر رونق افروز ہو چکے ہیں، ابھی کچھ ہی دیر کے لیے قاری قمر الاسلام قمر صاحب کو میں مائک پر مدعو کرتا ہوں، ماشاءاللہ ہمارے قاری احمد علی صاحب مائک پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں کہ باادب پھر ادب کا مقام آ رہا ہے، باادب پھر ادب کا مقام آ رہا ہے، محمد کا پھر ایک غلام آ رہا ہے، بولیے سبحان اللہ، باادب پھر ادب کا مقام آ رہا ہے، محمد کا پھر ایک غلام آ رہا ہے، اور فدا جن کی آواز میں ہے زمانہ، فدا جن کی آواز میں ہے زمانہ، وہی آج پھر شیری کلام آ رہا ہے، مائک پر رئیس المقررین و سلطان الواعظین بلبل گجرات جناب حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب فلاحی و نقشبندی شیخ الحدیث مدرسہ فیض سلیمانی موتی میرولو۔ بھائی خاموشی کا ماحول رکھے بھائی، بھائی خاموش ہو کر بیٹھ جائیں، اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں، ہمارے مہمان مکرم مائک پر ہیں تاکہ کچھ گستاخی نہ ہو، حضرت والا بالکل آپ کے سامنے ہیں، اب خاموشی سے خاموشی اختیار کریں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین علینا وعلیہم اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يبلغ العبد حقیقت التقوى حتى يدع ما حاق في صدره، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد احترام بہت بڑے بڑے علماء کرام، اساتذہ علم و فضل، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اور کمرے میں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترمہ مائیں بہنیں اور بیٹیاں، سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ادا کریں۔ اللہ نے ایک دینی نسبت پر، ایمانی نسبت پر، اسلامی نسبت پر اللہ نے ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پورا مجمع آمین کہے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے،
اور جتنے علماء کرام یہاں تشریف لائے اللہ تعالیٰ سب کے عمروں میں برکت عطا فرمائے اور اللہ ان کی کاوشوں کو اور کوششوں کو قبول فرمائے آمین۔ میں بہت بہت آپ سے معافی چاہ رہا ہوں، بہت بہت معافی چاہ رہا ہوں جس طریقے کا آپ نے انتظام کیا ہے، اللہ کی قسم یہ بہت بڑا انتظام ہے اور بہت بڑا مجمع ہے، اور میں بہت اطمینان سے تقریباً 11 بجے آنے والا تھا بیان کے لیے، اور ہم نے یہ سوچا تھا کہ 2 3 4 گھنٹے مسلسل بیان کرتے رہیں گے، لیکن ابھی راستے میں خبر آئی کہ میری والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، اچانک ابھی ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا، اس لیے کل کی فلائٹ کینسل کر کے ابھی رات کی 1:30 بجے کی فلائٹ پھر سے ہم نے بک کروائی ہے۔ تو میرے دوستوں میں زیادہ لمبی بات نہیں، آپ سب میری والدہ کے دعا کرو گے اللہ تعالیٰ کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اس لیے بس میرے پاس 50 منٹ ہے، 11 بجے ہم یہاں سے انشاءاللہ روانہ ہوں گے۔ پھر جو علماء کے پروگرام ہے یا جو ہمارے بھائی بہت اچھے شاعر عمر اسلام، میں خود ان کا فین ہوتا ہوں، ان کے نعت سننا، ان کا نظم سننا مجھے اتنا اچھا لگتا ہے۔ خود میں نے کہا تھا کہ یہ پہلے نعت پاک پڑھیں گے، نظم پڑھیں گے، اس کے بعد میں ہم اپنا بیان شروع کریں گے، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ضرور آئیں گے انشاءاللہ، اللہ نے زندہ رکھا تو ضرور آئیں گے۔ اس وقت میرے پیاروں وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، بہت ہی ضروری بات آپ کے سامنے کرنا ہے، بلکہ ایک ہی پیغام آپ کو پہنچانا ہے، سب کہو اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیاروں، جو پیغام میں آپ کے پاس لے کر آ رہا ہوں، ایک واقعہ شروع کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس واقعے کو سمجھنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیاروں، سب سے پہلے سب لوگ وعدہ کر لو بھائی سنیں گے انشاءاللہ، نہیں بولو نہ سنیں گے انشاءاللہ، اور عمل بھی کریں گے، بولو عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے سنو، عمل کرو۔ کوئی بھی علم آئے، کوئی بھی مقرر آئے، ہر ایک کے قرآن حدیث کی بات کو سننا اور بولو سننے کے بعد عمل کرنا، یعنی پہلے سننا اور سننے کے بعد عمل کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میرے بندے یہ کام کریں کہ قرآن حدیث کی بات سنیں اور نمبر 2 عمل کریں، اللہ فرماتے ہیں مرنے سے پہلے میں ہدایت کا فیصلہ کروں گا، بولو سبحان اللہ۔ اور ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ بھائی اللہ ہدایت کا فیصلہ کریں گے، کیا مطلب ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہدایت کا مطلب ہے تو چاہے گا یا نہ چاہے گا اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے گا اور بغیر حساب کتاب کے جنت کا فیصلہ کرے گا۔ تو چلو سب لوگ بتاؤ سنیں گے اور ایک ہی حدیث مجھے بتانا ہے کہ سب لوگ سنیں گے اور عمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو میرے پیاروں یہ جو بات ہے سننا اور عمل کرنا، قرآن پاک میں پارہ نمبر 23، بولو پارہ نمبر، اللہ نے فرمایا، یہ بہت سارے علماء میرے ساتھ میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیارے پیارے بندے آج قرآن حدیث سنیں گے، بولو انشاءاللہ، آج قرآن حدیث سنیں گے، بولو انشاءاللہ، اور پھر اس پر عمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے تو نے 2 کام کر لیے، ایک سننے کا کام کر لیا، نمبر 2 عمل کا کام کر لیا۔ اللہ فرماتے اولئک الذین ہداہم اللہ، اللہ فرماتے یہ میرے وہ بندے ہیں جس کے آسمانوں پر میں نے ہدایت کا فیصلہ کر لیا۔ ایک صحابی دوڑے دوڑے آئے، اللہ کے رسول ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہدایت کا مطلب یہ ہے تو چاہے گا یا نہ چاہے گا اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کرے گا، مگر حساب کتاب کے جنت کا فیصلہ کرے گا۔ تو میرے بولی صاحب والے پیارے پیارے بھائیوں آج وعدہ کرو سنیں گے۔ بس ایک حدیث میں آپ کو بتاؤں، بالکل کان کھول کر اس حدیث پاک کو سننا، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں ہمارے آقا محمد رسول اللہ، سب بولو بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر، میری آواز نہیں آئی، بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا، ساتھ میں بولو نا ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے نبی
نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ان کو کیا پرابلم ہے؟ میں بھی بات کروں، میری والدہ بیمار ہے، مجھے بھاگنا ہے، جلدی ہے. آپ لوگوں کو کوئی ٹینشن؟ میں کچھ بولنے میں آپ کو ایسے بیٹھے لگتا بیوی نے زبردستی دھکے مار کے بھیجا. نہیں سب بولیں گے انشاءاللہ؟ کمر سب کیا ماننا ہے؟ بولیں گے انشاءاللہ؟ ساتھ میں بولو نا. ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی پیغمبر. ساتھ میں بولا ہمارے نبی وہ نبی، بولتے جاؤ ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی، اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے تو ٹکڑے ہو جائے. ہمارے نبی وہ نبی، بولتے جاؤ ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے اشارہ کرتے جائے، انگلی مبارک سے اشارہ کرتے جائے، انگلی مبارک سے اشارہ کرتے جائے. 1400 صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھے، اپنی زبان سے بولے، ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے. ڈوبا ہوا سورج بھی، بولو ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. ساتھ ہمارے نبی وہ نبی مکہ کے جنگلوں میں چلے، ہمارے نبی مکہ کے بیابان میں چلے، ہمارے نبی مکہ کے صحرا میں چلے. ہر پتھر ہر درخت آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے. بولو بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ساتھ میں بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. میرے پیاروں یہی ہمارے آقا، بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے بارے میں ایک حدیث پاک میں آپ کو سنا رہا ہوں. سب سنیں گے، کان کھول کر سنیں گے انشاءاللہ، اور آج یاد کر کے جائیں گے انشاءاللہ. اچھا مجھے یہ بتاؤ، سب سے پہلے نبی حضرت آدم. بولو کون؟ حضرت آدم علیہ السلام. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پیدا فرمائے. پیدا کرنے والا کون؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا بغیر ماں بغیر ابا. حضرت آدم کے ابا کون؟ یہاں پہ خبر آئی تو بولو نا کوئی نہیں. حضرت آدم کے ابا کون؟ حضرت آدم کی اماں کون؟ اور حضرت آدم زمین پر پیدا ہی نہیں ہوئی. جو علماء جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام زمین پر پیدا، اللہ نے آسمانوں پر پیدا فرمایا. کہاں پر پیدا فرمایا؟ اور حضرت آدم کو بچپن بھی نہیں ملا، سیدھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح ڈالی اور حضرت آدم جوان کھڑے ہو گئے. بولو ماشاءاللہ. کہاں پر پیدا ہوئے؟ اللہ نے فرمایا اذ قال ربک للملائکہ انی خالق بشرا من طین فاذا سویته ونفخت فیہ من روحی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اس وقت کو یاد کرو جب میں نے روح ڈالی اور حضرت آدم علیہ السلام جوان کھڑے ہو گئے. کیسے کھڑے ہو گئے؟ جوان کھڑے ہو گئے. اچھا اب سننا، حدیث شروع ہو رہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اپنی آنکھوں کو کھولا، پورا اپنی آنکھوں کو کھولا. ابھی جش اپنی سے پیدا ہوئے، اللہ نے روح ڈالی اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کو کھولا. حضرت آدم فرماتے میرے پیدا کرنے والے اللہ کی قسم میں نے آنکھوں کو کھولا، 6 چیزوں کو دیکھا. کتنی چیزوں کو دیکھا؟ بھائی حضرت آدم نے بہت کچھ دیکھا. یہ تو اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب اللہ نے روح ڈالی اور حضرت آدم علیہ السلام میں روح آئی. آپ جوان کھڑے ہو گئے آسمانوں پر. اور کتنی چیزوں کو دیکھا؟ آواز میں آئی بولو کتنی چیزوں کو دیکھا؟ آپ لوگ انگلی پر گنتے جانا. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے میرے اللہ کی قسم میں نے آنکھوں کو کھولا. سب سے پہلے نمبر 1 میں نے اللہ کا عرش دیکھا. بولو کیا دیکھا؟ اللہ کا. ایک چیز سے قرآن پاک سے سنتے جانا. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے میرے آنکھوں کو کھولا. نمبر 1 میں نے اللہ کا اور اللہ کا عرش. میں اس کا ترجمہ کرتا اللہ کی آفس. میرے دوستوں ہمارے یہاں کے بڑے بڑوں کی آفس اتنی شاندار ہوتی ہے تو اللہ کی قسم پیدا کرنے والے اللہ کی آفس کیسے ہوتی ہے؟ تو حضرت آدم نے بولے نمبر 1 کیا دیکھا؟ اللہ کا عرش. قرآن کریم میں ہے اللہ کا عرش ہے. بولو ہے نا اللہ کا عرش. اللہ نے 16 بارے میں فرمایا الرحمن. جن کو یاد
دو میرے ساتھ میں پڑھیں الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کو کھولا پورا مجمع بولے نمبر 1 اللہ کا نمبر 2 حضرت آدم علیہ السلام نے ساتوں آسمانوں کو دیکھا اس لیے پیدا نہ ہوئے تھے آسمان پر دوسران آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام نے ساتوں آسمانوں کو دیکھا اور پورا مجمع بولے آسمان کی دے الذي خلق 7 سماوات طباقا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے 7 آسمانوں کو پیدا فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کی ایک مرتبہ پورا مجمع توجہ دے حضرت آدم علیہ السلام نے نمبر 1 اللہ کا نمبر 2 ساتوں نمبر 3 بولو سبحان اللہ حضرت آدم کتنے خوش نصیب تھے پیدا ہوئے عرش دیکھا نمبر 2 آسمانوں کو دیکھا اللہ نے فرمایا جنت میں چلے جاؤ سبحان اللہ کہاں چلے گئے جنت میں جنت کو دیکھا بولو نمبر 3 کیا دیکھا حضرت آدم کو اٹھائے اللہ نے کہا بھیج دیا جنت میں قرآن کریم نے لکھا وَقُلْنَا يَا آدَمْ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جاؤ آدم جنت میں چلے جاؤ کھاتے رہو پیتے رہو تو میرے پیارو حضرت آدم علیہ السلام نے نمبر 1 اللہ کا عرش دیکھا نمبر 2 7 آسمانوں کو دیکھا نمبر 3 اچھا نمبر 4 جنت میں چلے گئے تو جنت کے درختوں کو دیکھا میں بولو جنت کے اب ہمارے یہاں کا درخت آپ نے دیکھا ہوگا یہ زمین سے شروع ہوتا ہے اور تھوڑا اوپر ختم ہو جاتا ہے جنت کا درخت کیسا ہوگا جنت کا درخت کیسا ہوگا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی گھوڑے پر بیٹھے اور گھوڑے کو دوڑا کر رہے 100 سال تک گھوڑا دوڑے گا مگر جنت کے درخت کا ایک سایہ بھی ختم نہیں ہوگا کتنے سال تک گھوڑا دوڑے گا 100 سال مگر جنت کے درخت کا سایہ ختم قرآن کریم نے سورہ رحمان میں جو بتایا جنت کے درخت ہے سورہ رحمان میں اس کو اللہ نے بتایا جنت کے نہیں معلوم آپ کو نہیں معلوم موبائل اللہ حفاظت فرمائے وہ تو ٹائم نہیں ہے ورنہ انشاءاللہ سب کے موبائل بند کروا دے کروانے والا کوئی سنو میرے ساتھ میں پڑھو اللہ نے جنت کے درختوں کو بیان فرمایا رواتا افنان فبأي آلاء ربكما تكذبان حضرت آدم علیہ السلام پورا مجمع بولے اب تک کتنی چیزوں کو دیکھا نمبر 1 اللہ کا عرش دیکھا نمبر 2 7 آسمانوں کو دیکھا نمبر 3 جنت کو دیکھا نمبر 4 جنت کے درختوں اور پتوں کو دیکھا اب نمبر 5 حضرت آدم علیہ السلام نے حور دیکھا بھئی جنت میں آئی گئے تھے تو کیا دیکھا بولے آواز سے بولے آپ کو چاہیے جنت میں بھائی ہاں وہ چاہیے حور چاہیے کہ اپنی بیوی چاہیے ایک وہ رشتہ ہے دوسرے لوگوں سے یا دونوں چلی وہاں چلائے گا سنو میرے پیارو سنو میرے پیارو سنو اللہ تبارک و تعالی جنت میں حور ہے بولو جنت میں حور ہے جیسے ابھی آپ نے دیکھا نا حضرت آدم علیہ السلام نے نمبر 5 کیا دیکھا دونوں کو جنت میں حور ہے اللہ تبارک و تعالی جنت کو بلائیں گے کہیں گے حور آ گئی وہ دیکھے گا کہے گا اللہ بہت اچھی اللہ بہت اچھی اللہ تبارک و تعالی اس وقت پوچھیں گے تیری بیوی کو بلائے کیا بولے گا اے اللہ ہو گیا معاملہ اللہ تبارک و تعالی فرمائے دیکھ تو لے اپنی بیوی کو حور کو جو اللہ نے خوبصورتی دی ہوگی 70 گنا زیادہ خوبصورتی اللہ بیوی کو عطا کرے گا جب وہ بیوی کو دیکھے گا اتنا لالچی جب بیوی کو دیکھے گا اللہ حور دیکھ تو بڑا بنے دنیا کے لیے ہم خوش تھے ہم یہاں پر بھی خوش رہیں گے
تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، بولو آمین۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے نمبر 5 کیا دیکھا؟ قرآن کریم میں لکھا وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ۔ حضرت آدم علیہ السلام پورا مجمع بولے نمبر 1 اللہ کا عرش دیکھا، نمبر 2 آسمانوں کو دیکھا، نمبر 3 جنت کو دیکھا، نمبر 4 جنت کے درختوں کو دیکھا، حضرت آدم نے نمبر 5 حوروں کو دیکھا۔ اب کتنی چیز باقی رہ گئی؟ حضرت آدم نے نمبر 6 فرشتوں کو دیکھا، لیکن وہ دیکھا نہیں، فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا۔ اللہ کا حکم تھا، تو کس کا حکم تھا؟ اللہ کا حکم تھا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا۔ چلو میرے پیارے بھائیوں، حدیث پاک کی کنارے پر آ جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی کتنی چیزوں کو دیکھا؟ سب یاد رکھنا، نمبر 1 اللہ کا عرش دیکھا، نمبر 2 7 آسمانوں کو دیکھا، نمبر 3 جنت کو دیکھا، نمبر 4 جنت کے درختوں کو دیکھا، نمبر 5 حوروں کو دیکھا، نمبر 6 بس۔ اب حدیث پاک کا خلاصہ سنو۔ حضرت آدم تو پہلے تھے، بولو پہلے انسان تھے، اللہ نے روح ڈالی، حضرت آدم زندہ ہو گئے، جوان ہو گئے، اور کتنی چیزوں کو دیکھا؟ اب ہم اپنے ابا آدم کو پوچھے کہ ابا آدم آپ نے جب 6 چیزوں کو دیکھا تو اس میں کیا نظر آیا؟ بولو سبحان اللہ۔ آپ نے 6 چیزوں کو دیکھا تو اس میں کیا نظر آیا؟ بالکل عربی زبان میں، عربی کتاب میں میرے پیاروں سب کہیں گے سبحان اللہ، بولیں گے سبحان اللہ۔ حضرت آدم کیا فرماتے؟ نمبر 1 میں نے اللہ کا کیا فرماتے؟ قال آدم علیہ السلام رأيت عرش ربي، سبحان اللہ۔ قال آدم علیہ السلام رأيت عرش ربي فوجدت اسم محمد على ساقه۔ سب میرا ساتھ دیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے میرے پیدا کرنے والے میرے مولا کی قسم، میرے اللہ کی قسم، میں نے اللہ کا عرش دیکھا، میں نے اللہ کا عرش دیکھا۔ حضرت آدم فرماتے میرے پیدا کرنے والے کی قسم، میں نے جب عرش کو دیکھا، عرش کے پائے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا۔ اب آپ لوگ میرے ساتھ میں بولیں گے عرش کے پائے پر میں نے، سب ساتھ میں، عرش کے پائے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا۔ حضرت آدم فرماتے یہ تو عرش کی بات ہو گئی۔ نمبر 2 حضرت آدم فرماتے میں نے 7 آسمانوں کو، ساتھ میں بول رہے تھے کیا آسمانوں کو؟ حضرت آدم فرماتے رأيت السماوات وطفت فيهن فوجدت اسم محمد مكتوبا عليهن۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے میرے اللہ کی قسم، میں نے 7 آسمانوں کو دیکھا۔ حضرت آدم فرماتے دیکھا نہیں بلکہ 7 آسمانوں کا چکر لگایا، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، چھٹا، 7واں۔ حضرت آدم فرماتے میرے اللہ کی قسم ہر آسمان پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا۔ کسی چیز ہو گئی تو نمبر 3 حضرت آدم نے کیا دیکھا؟ جنت۔ بولو کیا دیکھا؟ کیا فرماتے؟ ما رأيت قصرا ولا غرفا إلا رأيت اسم محمد مكتوبا عليهما۔ حضرت آدم فرماتے میرے اللہ کا فیصلہ ہوا، مجھے جنت میں جانا ہوا۔ حضرت آدم فرماتے میں نے جنت کے دروازوں کو دیکھا، جنت کے محلوں کو دیکھا، جنت کے بالا خانوں کو دیکھا، جنت کی دیواروں کو دیکھا۔ حضرت آدم فرماتے اللہ کی قسم جنت کی ہر دیوار پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3۔ اب حضرت آدم نے جنت کے درختوں کو دیکھا، آپ کو میں نے سائز بتائی، ایک درخت بہت لمبا۔ حضرت آدم فرماتے سننا ما رأيت شجرا ولا ورقا إلا رأيت اسم محمد مكتوبا عليهما۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے میرے اللہ کی قسم میں نے جنت کے درختوں کو دیکھا، بولو میں نے
پھر حضرت آدم فرماتے درختوں کو چھوڑ دو. حضرت آدم فرماتے میں نے جنت کے درختوں کو دیکھا لیکن درختوں کی بات نہ کرو, میں نے درختوں کے پتوں کو دیکھا. حضرت آدم فرماتے درختوں کو رہنے دو, میں نے درخت کے ہر پتے کو دیکھا, ہر پتے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. کتنی چیزیں ہو گئی. نمبر 5 حضرت آدم نے حوروں کو دیکھا نا, کیا فرماتے رأیت الحور العین فوجدت اسم محمد مکتوبا علی ظہورہن. حضرت آدم فرماتے مجھے اللہ نے حوریں بتائی, نہ جانے کتنی حوریں بتائی. حضرت آدم فرماتے جتنی حوریں اللہ نے بتائی, ہر حور کے گلے پر, ہر حور کے گلے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. اب آخری چیز کیا ہے, حضرت آدم نے کیا دیکھا؟ بھول گیا تو فرشتے. کیا فرماتے رأیت الملائکہ. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے رأیت الملائکہ فوجدت اسم محمد مکتوبا علی جباہہم. حضرت آدم فرماتے نہ جانے لاتعداد فرشتوں کو میں نے دیکھا. حضرت آدم فرماتے سارے فرشتے آتے تھے سجدہ مجھے کرتے تھے, سارے فرشتے آتے تھے آدم فرماتے سجدہ مجھے کرتے تھے, مگر ہر ایک کی پیشانی پر میں نے, ہر ایک کی پیشانی پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. اب سننا اس پتے کی بات نہیں, تو حضرت آدم والی بات کرو. کتنی چیزوں کو دیکھا اور کیا نظر آیا؟ کون نظر آئے؟ ہمارے آقا. نا ساتھ میں بولو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سرور کونین رحمت للعالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین مزمل و مدثر طٰہٰ و یاسین. بولو محمد الرسول اللہ. مجھے ایک سوال پوچھنا ہے, تو حضرت آدم علیہ السلام نے کتنی چیزوں کو دیکھا, کون نظر آ رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ. لیکن اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ہمارے نبی کہاں کہاں نظر آتے ہیں؟ بول دو ایک بار سبحان اللہ. سب بولیں گے, ساتھ میں بولیں گے انشاءاللہ. صرف آپ کو اتنا بولنا ہے محمد. اور کون بولنے کو تیار ہے؟ اللہ مغفرت فرمائے. بولو آمین. بولیں گے نا محمد, بولیں گے نا انشاءاللہ. پورا کلمہ ساتھ میں بولے. عرش کے پائے پر کن کا نام, بولو محمد. ساتوں آسمانوں پر کن کا نام, محمد. جنت کے بالا خانوں میں کن کا نام, محمد. جنت کے محلوں میں کن کا نام, محمد. جنت کے دروازوں پر کن کا نام, محمد. جنت کی دیواروں پر کن کا نام, محمد. جنت کے بہاروں میں کن کا نام, محمد. جنت کے پھلوں پر کن کا نام, محمد. جنت کے پھولوں پر کن کا نام, محمد. ارے حور کے گلے پر کن کا نام, محمد. فرشتوں کی پیشانی پر کن کا نام, محمد. جنت کے درختوں اور پتوں پر کن کا نام, محمد. ہمارے کلمے میں کن کا نام, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمارے کلمے میں کن کا نام, محمد. ہماری اذان میں کن کا نام, محمد. ہماری اقامت میں کن کا نام, محمد. ہماری نماز میں کن کا نام. نماز پڑھی نا, اتحیات پڑھتے, نماز ختم ہو جاتی, کمپلیٹ ہو جاتی, لیکن اتحیات پڑھتے آخر میں کیا پڑھتے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ بھی بتانا چاہتے ہیں میرا بندہ نماز شروع کرے گا اللہ کے نام پر, ختم کرے گا محمد کے نام پر. بولو کلمہ طیبہ میں محمد کا نام بولو, اذان میں محمد کا نام, اقامت میں محمد کا نام, ہماری نماز میں محمد کا نام, قرآن میں, قرآن میں, زبور میں, تورات میں, انجیل میں, آسمانوں کے کونے کونے میں محمد کا نام. میرے یہاں مجمع میں بیٹھے ہوئے بولو نہ سب جگہ کن کا نام نظر آیا, اور یہاں جتنے بیٹھے ساتھ میں بولو نا, قرآن میں کن کا نام محمد, زبور میں کن کا نام محمد, تورات میں کن کا نام محمد, انجیل میں کن کا نام محمد, ہمارے چہروں پر کن کا نام. غلط بول رہے ہیں, ہمارے چہروں پر کن کا نام, داڑھی کا ہے,
محمد کا نام یہ یہاں پہ مولانا سیف اللہ صاحب یہاں پہ پرابلم، کیونکہ بہت سارے لوگ بغیر داڑھی کے بول رہے ہیں. نہیں یہاں جو تعلیم میں پرابلم ہے کہ یوں رکھا اور بال کیے گئے نا، تیری پرابلم نہیں. ہاں یا نہ بولو نا، نہیں ہے نا، کیونکہ داڑھی تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ علماء بیٹھے پورا مجمع میرے ساتھ میں کہے گا ہمارے نبی کے چہرے پر داڑھی. ہاں یا نہیں؟ ٹھیک وہاں بولو ہمارے نبی کے چہرے پر داڑھی. اب لوگ ساتھ میں بولنے جانا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر داڑھی تھی. حضرت ابو بکر تھی، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، اور میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولو ان کے چہرے پر داڑھی تھی. ایک پیرانے پیر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی، ان کے چہرے پہ داڑھی. اجمیر میں آرام کرنے والے بابا خواجہ معین الدین چشتی، ان کے چہرے پہ داڑھی. دہلی میں آرام کرنے والے خواجہ نظام الدین اولیاء، اور ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. خواجہ روشن چراغ، ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. خواجہ امیر خسرو، ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. صادق پاک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. شاہ عالم داڑھی تھی. قطب عالم داڑھی تھی. خواجہ اسماعیل شہید داڑھی تھی. خواجہ احمد شہید داڑھی تھی. بابا فرید الدین گنج شکر داڑھی تھی. بابا فرید الدین عطار داڑھی تھی. اللہ کی قسم کوئی ولی نہیں بنتا جب تک نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ نہیں بناتا. افسوس ہے کہ آپ کے چہرے پہ داڑھی، اچھا ایک تو داڑھی نہیں اور ہے، چلو جن کی داڑھی ہے بولو سبحان اللہ. پکڑ کے بولو سبحان اللہ. اللہ کا کرم ہے، مولا کا کرم ہے. اور جن کے چہرے پہ نہیں ہے بولو استغفر اللہ. یہ میرے کو اپنے مولا سے کوئی سمجھ میں نہیں آیا. کچھ لوگ اس پتلی داڑھی ہے، میرے کو کہتا مولانا 4 سال سے استغفار کا بیان سنتا. اب وہ انگریزی میں میرے کو کہتا ہے کیونکہ وہاں انگلینڈ میں مجھے ملا. مجھے کہتا مولانا from 4 years، انگریزی جانتے ہو، مجھے کہتا from 4 years I am hearing only your بیان. Me, my wife, my kids, all are hearing your بیان. Amazing بیان. مجھے آپ کا بیان بہت اچھا ہوتا. 4 سال سے میں میری بیوی بچے آپ کا بیان سنتے. اب اس کے چہرے پر ایسی داڑھی تھی. میں نے کہا نا تو جھوٹ بولتا ہے، تو میرا بیان نہیں سنتا. میں نے کہا میرے ہر بیان میں داڑھی، تیرے چہرے پہ داڑھی. تو کہتا مولانا of course I am hearing your بیان and this is my beard. کہاں میں آپ کا بیان سنتا ہوں، یہ میری 4 سال سے یہ داڑھی ہے. میں نے کہا اللہ کا بندہ 4 سال سے تیرے علاقے میں بارش نہیں ہوتی ہے، اتنی کی اتنی رہتی ہے. تو مجھے کیا جواب دیا؟ You don't know. مجھے کہا آپ کو نہیں معلوم. یہ داڑھی کا مطلب اسلام کا ایک نشان، ایک سگنیچر، وہ ہم نے رکھ دیا. مجھے کہا you don't know، آپ کو نہیں معلوم. This is okay. میں نے کہا you don't know، this is okay. پھر کچھ آگے بولا. میں نے کہا جو جبریل تیرے ابا کے گھر میں قرآن لے کر آئے تھے. شریعت میں کمپرومائز نہیں ہے. بولو بولو شریعت میں کمپرومائز. جیسے میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ میں گھر پر جیسے نماز پڑھاؤں گا، آپ کو مجھے ماشاءاللہ بہت اچھا. اور جب میں مصلی پر آؤں میں کہوں گا اے بھائی روزہ میں فجر کی کتنے رکعت تو امام صاحب کتنا پڑھا کے سب نے کہا 2. میں کہوں گا مجھے اتنا دور سے آیا 4 پڑھاؤں گا. آپ لوگ خوش ہو جاؤ گے ہوں گے نہیں تو ایسی چھوٹی لاکھ ماروں گے. کیوں؟ شریعت میں اپنی مرضی نہیں چلتی. بولو شریعت میں اپنی مرضی. اس لیے میرے پیاروں میں بات ختم کروں اس سے پہلے حدیث پاک سننا لے کر آؤ. سب سنیں گے انشاءاللہ. ہمارے بہت سارے کام ہم شریعت کے اپوزٹ کر رہے ہیں. معاف کرنا، یہ ہمارے جو موبائل ہے نا، اللہ کی قسم یہ اتنا گندا ہے. کئی مولانا سیف اللہ صاحب ابھی رات کو ہم تو بیان کرنے چلے جاتے ہیں اور سب سمجھتے کہ مولانا بیان کیے جتنے بیان کرنے والے نا، آپ سمجھتے بیان کر کے گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے. نہ میرے پیاروں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہم بیان کرنے کے بعد گھر جا کے روتے، اپنی منزل پہ جا کے روتے، اپنے سفر میں روتے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے قیامت میں اللہ آپ سے ایک سوال پوچھے گا، اللہ ہم سے 2 سوال پوچھے گا. آپ سے اللہ صرف اتنا پوچھے گا اللہ بندہ تم نے عمل کیوں نہیں کیا. ہم کو اللہ پوچھے گا عمل کیوں نہیں کیا. اور کہتا تھا چلا چلا کے پھر جو عمل نہیں کرتا تھا.
اس لیے میرے پیاروں بہت سینسیٹیو معاملہ ہے، لیکن یہ موبائل کے بارے میں کبھی کبھی میں سوچتا ہوں رات کو، صحیح میں قسم کھا کر کہتا اب یہ موبائل نہیں رہا، یہ جہنم کا ٹکڑا ہے جو شاید ہے موت کے وقت ہم کو کلمہ کی نصیب نہیں کرے گا۔ میرے دوستوں میرے کو بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، موت سے کسی کو چھٹکارا، یعنی بولو نا موت سے کسی کو چھٹکارا۔ حضرت عمر جیسے عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، بولو میرے بعد اللہ کی قسم وہ سب سے بڑا کمینہ اور آخری درجے کا گرا ہوا ہے جو یہ کہے کہ میرے نبی آخری نبی نہیں تھے۔ بہت سارے لوگ ابھی کھڑے ہو رہے ہیں، اللہ کا نبی بن گیا، کوئی عیسیٰ بن گیا، کوئی مہدی بن گیا۔ ارے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، بولو میرے بعد کوئی نبی آنے والا، بلکہ ہمارے نبی نے حضرت عمر کو فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر اللہ کسی کو نبی بناتے تو عمر کو نبی بناتے، کن کو نبی بناتے حضرت؟ میرے ابھی میں آ رہا تھا راستے میں نے کتاب پڑھ رہا تھا، میں نے دیکھا حضرت عمر کتنا ڈرتے تھے اللہ سے، کتنا ڈرتے تھے اللہ سے۔ آپ کو معلوم ہے ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت سلیمہ، بولو کیا نام ہے حضرت سلیمہ، سلمان حضرت سلیمہ، مرد ہے صحابی ہے۔ حضرت عمر اور وہ ایسے بازار میں چل رہے ہیں جیسے ہم لوگ کی مارکیٹ میں چلتے ہیں، تو حضرت عمر بھی چل رہے، وہ حضرت سلیمہ بھی چل رہے۔ حضرت عمر کا کوڑا جو ہے تھوڑا سا حضرت سلیمہ کو یوں مارا اور کہا ذرا کنارے ہٹ جاؤ، ذرا کنارے ہٹ جاؤ۔ حضرت سلیمہ ہٹ گئے، فوراً کنارے ہٹ گئے۔ میرے پیاروں حضرت عمر فرماتے رات کو سوتے وقت خیال آیا کہ میں نے ایک کچوکا مارا، میں نے کوڑے کا ایک حصہ سلیمہ کو مارا اور میں نے کہا ہٹ جاؤ۔ میں زبان سے بھی تو کہہ سکتا تھا کہ ہٹ جاؤ، لیکن میں امیر المومنین، میں سارے مسلمانوں کا بادشاہ، اس لیے میں نے کوڑا لیا اور کوڑے سے ان کو ہٹایا۔ ارے میں ہاتھ پکڑ کے بھی تو کہہ سکتا تھا کہ سلیمہ ذرا کنارے ہٹ جاؤ، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ پوری رات حضرت عمر روئے ہیں، دوسرے دن سلیمہ کے گھر پر گئے اور جا کر کہا مجھے معاف کر دو، مجھے امیر المومنین ہے، کہتے مجھے معاف کر دو۔ حضرت سلیمہ نے کیا ہوا؟ کہا کل وہ میں نے کو کوڑا مارا تھا، میں تو ہٹ گیا تھا، تم ہٹ گئے تھے، لیکن میں آپ کو ہاتھ سے بھی تو ہٹا سکتا تھا، میں آپ کو زبان سے بھی تو ہٹا سکتا تھا، میں آپ کو محبت سے کہہ کے بھی تو ہٹا سکتا تھا، لیکن میں امیر المومنین کا جوش آیا اور میں نے وہ کوڑے سے آپ کو ہٹایا۔ حضرت عمر نے کیا کہا لو کوڑا لو اور مجھے بھی ایسے ہٹا دو، ہٹا دو۔ حضرت سلیمہ نے کہا امیر المومنین یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا، یہ ہو نہیں سکتا کہ سلیمہ کا ہاتھ ہو حضرت عمر کا بدن ہو، یہ نہیں ہو سکتا امیر المومنین، میں نے آپ کو معاف کر دیا، میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ کتنی مرتبہ حضرت سلیمہ نے کہا میں نے معاف کر دیا، عمر حضرت عمر بار بار کہتے رہے سلیمہ دنیا میں معاف کر دے ورنہ قیامت میں یہ کوڑے کا جواب دینا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے حضرت عمر وہاں سے نکلے 600 درہم حضرت سلیمہ کے جیب میں رکھے کہ تم نے معاف کیا، اس کا شکریہ، یہ میں تم کو ہدیہ دیتا ہوں قبول کر لو۔ حضرت عمر وہاں سے روتے روتے چلے گئے اور یہ کہتے کہتے چلے گئے سلیمہ اچھا ہوا تم نے دل سے معاف کر دیا، ورنہ قیامت میں یہ عمر کیسے یہ کوڑے کا جواب دیتا۔ میرے دوستوں یقین کی میں بات کر رہا ہوں، آپ کو معلوم ہے حضرت عمر کا جب آخری وقت آیا تو ان کے بیٹے آئے اور حضرت عمر کا سر اپنے گود میں رکھا، حضرت عمر ابا امیر المومنین ہے، امیر المومنین ہے، 22 لاکھ عمر کا امیر پہ حکومت کرنے والے کون؟ حضرت عبداللہ آئے نے ابا کا سر گود میں رکھا تو حضرت عمر نے کہا بیٹے اب گود میں رکھنے کا سر نہیں ہے، اب زمین پہ رکھنے والا سر ہے، اپنا سر زمین پہ رکھا۔ اور حضرت عبداللہ ان کے بیٹے کہتے ہمیں بڑا تعجب ہوا جب حضرت عمر نے روتے روتے کہا اللہ اللہ مجھ پہ رحم کر لے، اگر تو نے معاف نہیں کیا، اگر تو نے معاف نہیں کیا تو عمر سے بڑھ کے نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے پیاروں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ موبائل کا جواب کتنا دینے کا ہے؟ کہ موبائل پہ زنا ہوتا ہے، موبائل پہ چوری ہوتی ہے، موبائل میں جوا کھیلا جاتا ہے، موبائل میں غیبت کے پیچھے برائی ہوتی ہے، موبائل میں الزام لگایا جاتا ہے، موبائل میں ایک دوسرے پر تہمت لگائی جاتی ہے، موبائل میں بلیک میل
गेम शुरू हुआ, पबजी नाम का गेम शुरू हुआ। मेरे प्यारों, मैंने लड़के को देखा, मैंने कहा कितने घंटे? मुझे कहता है रोजाना 8 घंटे देने पड़ते। कितने घंटे? अब मैंने कहा भाई बंद कर देखा नहीं मौलाना, इसमें से निकल नहीं सकते बाहर। मैंने मोबाइल उठा के पटक दिया, मैंने निकल गया बाहर निकल। अरे नहीं निकल सकते, कोई मोबाइल कोई ऐसा जेल है कि नहीं निकल सकते, कोई दारू है कि नहीं छोड़ सकते, कोई सिगरेट है कि नहीं छोड़ सकते। मैंने मोबाइल लेकर पटक दिया, वो मुझसे बेहतर था, इसलिए मुझे कोई तकलीफ भी नहीं हुई। मोबाइल पटक दिया, उसका मोबाइल पटका, आपके मोबाइल को कौन पटका? कब तक ये पबजी खेलते रहो? तो अजीब मामला, खेलेगा तो बटन दबाएगा, अंदर अंदर खुश होता है, खुश होता है, यूं करेगा, हाथ करेगा, जीत गया, हमने जीत गया। मेरे प्यारों, एक बात कहो, यहाँ जो लोग मोबाइल में बिजी है ना, सबसे बड़े बेवकूफ, पागल और पावली वही हुई, सबसे बड़े पावले। अब आप लोग कहते हैं मौलाना पावली का को बोलता, मैं नहीं बोलता, मैं तो अभी चला, मैं नहीं बोलता। कुरान उठाओ, 17वां पारा, कौन सा पारा? अल्लाह फरमाते कोई ऐसा काम करो जिसमें दुनिया भी न मिले, आखिरत भी न मिले। अल्लाह कहता इससे खुल्ला खुल्ला पागल कोई नहीं होगा। ये कौन सी जगह है? राम का पुर या तरीके में पागल खाना और एडमिशन ले लो, क्योंकि कुरान कहता, कुरान, अरे बोलो कौन कहता? कुरान। कौन सा पारा? मैंने आपको बताया 17वां पारा। अल्लाह ने फरमाया खसीरत दुनिया वल आखिरा ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते ऐसा काम किया, दुनिया भी न मिली, आखिरत भी न मिली। अल्लाह फरमाता अल खुसरान, नुकसान उठाने वाला, पागल। लेकिन इतना नहीं कहा अल मुबीन, खुल्ला पागल है जो दुनिया आखिरत दोनों बर्बाद करे। तो मेरे दोस्तों, मोबाइल में तो दुनिया आखिरत दोनों बर्बाद करे। फजर की नमाज पहला सवाल था, सुनो पहला जमाना था, किसी के यहाँ हम जाते थे ना, तो पहला सवाल हमारा ये होता था, यहाँ मस्जिद कितनी है, यहाँ कुरान कितना पढ़ा जाता, यहाँ हाफिज कितने हैं, यहाँ आलिम कितने हैं, यहाँ डॉक्टर कितने हैं, यहाँ वकील कितने हैं, ये पूरे इलाके में बैरिस्टर कितने हैं। पहले जमाने में ये सब चीजें पूछी जाती थी। आज का जवान जाता है, पहला सवाल चार्जर है, दूसरा सवाल वाईफाई, तीसरा सवाल यहाँ का नेटवर्क। मेरे दोस्तों, एक फकीर की बात मानना, अल्लाह के रास्ते में पबजी छोड़ दो, बल्कि मोबाइल में गेम खेलना ही छोड़ दो। कौन कौन तैयार पक्का छोड़ दो। मैं सिर्फ 2 बात बता के चला जाता हूँ। बोलो ना, वादा पक्का करते हो इंशाअल्लाह? नहीं बोलो, पक्का वादा करते हो इंशाअल्लाह? ये पूरा मजमा पक्का वादा करते हैं इंशाअल्लाह? तो एक हदीस और सुना, सब सुने इंशाअल्लाह? सब सुन लो, शायद आपने सुना हो, लेकिन आज कान खोलकर सुन लो, क्योंकि माँ बहने भी लगती होगी। ये सब लोग सुन लो। वो हजरत अबू हुरैरा, बोलो कौन हजरत? अपने घर में बोलो, हजरत अबू हुरैरा अपने घर में कोई दरवाजा खटखटा रहा है, आवाज आ रही है। हजरत अबू हुरैरा अकेले घर में खड़े हुए, दरवाजा खोला तो सामने औरत है, पर्दे में औरत है। बोलो किसने? हजरत अबू हुरैरा घबरा कर कि रात का सन्नाटा, ये औरत मेरे घर के सामने। हजरत अबू हुरैरा ने कहा कौन? बहन है, कौन हो और मेरे घर क्यों आई हो? तो औरत कहने लगी एक मसला पूछने आई। क्या पूछने आई? मसला पूछने। तो हजरत अबू हुरैरा ने कहा ना, यहाँ मसला नहीं पूछने का, आगे बढ़ो, आगे अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा भी है, आपकी मस्जिद भी है, वहाँ जाके सवाल पूछो। औरत ने जोर से चीख मारी, कहा वो तो मुझे भी मालूम है, वहाँ जाने शर्म आती है, इसलिए तुम्हारे दरवाजे पर आई हो। सुनना, हजरत अबू हुरैरा ने कहा मसला पूछो, क्या हुआ? तो औरत कहती मुझसे सीना हो गया, मुझसे सीना हो गया, और वो सीना की वजह से बच्चा पेट में हो गया, 9 महीने हो गए, किसी तरह बच्चे को जना, लेकिन बच्चे को समाज में कैसे लेकर जाए? इसमें किसका बाप किसको बताओ? मेरा शोहर किसको बताओ? मैंने सोचा कि समाज में मेरी बहुत बदनामी होगी, तो मैं बच्चे को ले गई और छुरी से 2 टुकड़े कर दी और उसको किसी कचरे के डब्बे में डाल दिया। अब वो बोलेगा मैं इसलिए आई हूँ कि मेरा अल्लाह मुझे माफ करेगा कि नहीं करेगा, मेरा अल्लाह मुझे माफ करेगा कि नहीं करेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का चेहरा गुस्से में लाल, चलिए अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करे। अरे तू कैसी औरत है जो ज़िना कराए, और कैसी माँ है जो अपने बच्चे के 2 टुकड़े करे और चाहकर कहीं फेंक कर आ जाए। अल्लाह
दोस्तों वो औरत रोते रोते यहाँ एक सहाबी आए, कहा वो हुरैरा अभी अर्जेंट अल्लाह के रसूल बुला ले। हज़रत अबू हुरैरा दौड़ते अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा का रंग बदला हुआ। सुनना मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अबू हुरैरा क्या जवाब दिया? औरत को क्या जवाब दिया? हज़रत अबू हुरैरा ने कहा अल्लाह के रसूल क्या जवाब देता? वो ज़िना कराए, अपने पेट में बच्चा रखे, फिर वो बच्चे के कत्ल कर दे, बच्चे के दो टुकड़े कर दे। मैंने कह दिया कि अल्लाह तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगा। हमारे नबी ने फरमाया अबू हुरैरा, ए अबू हुरैरा, क्या उससे बड़ा गुनहगार न बताओ? क्या उससे उस औरत से बड़ा गुनहगार न बताओ? तो हज़रत अबू हुरैरा ने कहा अल्लाह के रसूल इससे बड़ा कौन गुनहगार होगा? जो औरत ज़िना कराए और उसके बाद अपने बच्चे को मार डाले, फेंक देवे, इससे बड़ा गुनहगार कौन होगा? हमारे नबी ने फरमाया अबू हुरैरा, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मोहम्मद की जान, इससे बड़ा गुनहगार वो है, इससे बड़ा गुनहगार मेरे उम्मत में वो है जिसे नमाज का वक्त मिले और जानबूझकर नमाज को छोड़ देवे। मेरे प्यारों, यहाँ बहुत सारे ऐसे बैठे होंगे, अल्लाह न करे हमारा ये इलाका क्या रामकापुर ये इलाका, अगर इसमें कोई औरत अल्लाह न करे ऐसा वाक़या आए, ज़िना करे, बच्चे को मार डाले, अरे पूरी दुनिया की मीडिया खड़ी हो जाएगी, पूरी दुनिया के चैनल वाले आ जाएंगे, सारा गांव जमा हो जाएगा, सारे लोग औरत की बुराई करेंगे। मैं कहता हूं अगर कोई औरत ऐसा करे, दुनिया का मीडिया चिल्लाता है, लेकिन जब कलमा वाला नमाज छोड़ता है तो आसमान का मीडिया चिल्लाता है। मेरे प्यारों, मेरे को कितनी मरतबा लोग कहते हैं मौलाना अभी इलेक्शन का टाइम आता है, कुछ चीटिंग तो नहीं होगी, कोई धोखा तो नहीं होगा? मैं एक ही जवाब देता हूँ, वो अगर चीटिंग भी करते हैं, धोखा भी देते हैं, तो इंसान को धोखा देता है। अफसोस तो ये मजमे पर है, अफसोस तो ये मजमे पर है जो कलमा पढ़ के नमाज छोड़ के अल्लाह को धोखा देते हैं। पूरा मजमा मेरे को साथ में बोलो, ये नमाज पढ़ना हमारे अब्बा का कानून है, मेरे बोलो ना हमारे अब्बा का कानून है, साथ में बोलो हमारी माँ का कानून है। अरे पूरा मजमा बोले ये नमाज पढ़ना चाहिए, हमारे इलाके का कानून है, ये कानून डायरेक्ट अल्लाह का और प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून है। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो अल्लाह और मोहम्मद को धोखा देता है। आज से बताओ भाई कौन कौन प्यारे नबी से मोहब्बत करने को तैयार है? मैं तो बस अभी छोटी सी दुआ पढ़ा के चला जाऊंगा, आप लोग जनता शुरू रखें, जो उलमा के बयान आती है बाकी कराए। लेकिन मैं एक वाकया आज बता के जा रहा हूँ, और ये वक्त नहीं है, लेकिन ये वाकया इसलिए सुना रहा हूँ ताकि हमें पता चले कि हमारे नबी से हमको कितनी मोहब्बत करनी चाहिए। पहले बताओ मैं कौन कौन मोहब्बत के लिए तैयार है? हाथ ऊपर करें और साथ में बोले मुस्तफा का दामन, बुलंद आवाज से मुस्तफा का दामन। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, हजरत मौलाना जफर उस्मानी। बोलो कौन? हजरत मौलाना जफर। बहुत अच्छा बयान, बोलो बहुत अच्छा बयान, तकरीर बहुत अच्छा करते। हज में बोलो कहाँ जा रहे हैं? सारी बात इतना बड़ा बयान करने वाले और इतने बड़े मौलाना जफर उस्मानी, जो हाफिज भी, कारी भी, आलिम भी, मुफ्ती भी, इतने बड़े मौलाना जब हज को जाएंगे और अच्छे बयान करने वाले हज को जाएंगे तो 100, 150, 200 आदमी का मजमा भी उनके साथ। अब सुनना, ये मौलाना जफर उस्मानी हज के लिए गए, 200 तकरीबन आदमी के काफिले को लेकर कहाँ पर गए? हज को गए। सब सुनते रहे, हज को गए, मक्के का सफर मुकम्मल हो गया, बोलो सुभान अल्लाह, यानी हज मुकम्मल हो गया, बोलो हज। अब कहाँ जा रहे हैं? बोलो कहाँ जा रहे हैं? अब सुनना, मौलाना जफर उस्मानी बहुत बड़े अल्लाह के बड़े मुकर्रिर थे, 200 आदमी को जमा किया, कहा सुनो तुम लोगों ने हज में मेरी बहुत खिदमत की, लेकिन अब मैं मदीने आया हूँ, अब कोई खिदमत नहीं करेगा, मैं खुद सबकी खिदमत करूंगा। तो सारे 200 लोगों ने कहा हजरत आप हाफिज है, कारी है, आलिम है, मुफ्ती है, आप इतने बड़े उस्ताद हैं, आप इतने बड़े मुकर्रिर हैं, आप क्या हमारी खिदमत करोगे? हम ही खिदमत करेंगे आपकी। बहुत देर तक मामला हुआ, आखिर में क्या हुआ? हजरत मौलाना जफर उस्मानी ने कहा ठीक है सारी खिदमत तो, लेकिन जब खाना खाओगे तो दस्तरखान उठाना मेरा काम होगा, और दस्तरखान पर जो हड्डी वड्डी जमा होगी उसको जाके बाहर कचरे के डब्बे में डालना ये मेरा काम होगा। चलो मजमा इस पर राजी हो गया।
सारे लोगों ने मदीना मुनव्वरा में शाम का खाना, ईशा के बाद सब बैठ गए खाने को, खाना हो गया। हज़रत मौलाना ज़फ़र उस्मानी ने कहा मेरी बात सुन लो, वादा भूलना नहीं। आपने पूरे दस्तरखान को उठाया, दस्तरखान उठाने की दुआ पड़ी और सारा वो जो हड्डी वगैरह जो बचा था, उस जमाने में दूर दूर कचरे के डब्बे होते थे, तो हज़रत मौलाना ज़फ़र उस्मानी मदीना मुनव्वरा की गली में अंधेरा अंधेरा चले जा रहे, तो वो कचरे के डब्बे में जब मौलाना ने वो खाना जो बचा था वो डालने गए, देखा एक बच्चा बैठा हुआ है और बच्चे की उम्र होगी तकरीबन 8 साल, और 3 साल या भी 8 साल के बच्चे 8 साल का बच्चा बैठा है। तुम बताना तो ऐसा हो, ये बच्चा चेहरे से ऐसा लगता था कि ये इंडिया का नहीं है, ये यहीं का है, अरब का है, ये मदीने का। तो मौलाना उससे बातें करने लगे और वो भी अरबी में बातें करने लगा, मौलाना भी अरबी जानते थे, आप भी बातें करने लगे। तो मौलाना ने उसको कहा तुम यहाँ क्यों बैठे हो, ईशा हो गई, रात का सन्नाटा है, यहाँ क्यों बैठे हो? तो उस बच्चे ने जवाब दिया, मेरे अब्बा ने क्या जवाब दिया? 8 साल के बच्चे ने मैं यही हूँ और मेरी माँ घर में बहुत काम करती है, हम लोग 3 भाई बहन हैं, वो 2 को तो माँ खिला देती है, मैं रोजाना माँ को कहता हूँ मैं बाहर खा के आ जाऊंगा, मैं कहीं खाने नहीं जाता, ये कचरे के डब्बे के पास बैठ जाता, जो कोई खाना डाल के जाता वो खा लेता और माँ को कह देता मैंने बाहर खाना खा लिया, हालांकि मुझे कोई खाना बाहर खिलाता। मौलाना ने इतना रहा, मैं तो मदीने का बच्चा यतीम और वो खाना यहाँ से खा रहा है। मौलाना ने उसके सर पर हाथ फेरा, हाँ बेटा मेरे साथ चलोगे, मैं तुमको इंडिया ले जाऊंगा, हिंदुस्तान ले जाऊंगा और मेरा बहुत बड़ा मदरसा है, मैं तुमको हाफिज बनाऊंगा, कारी बनाऊंगा, आलिम बनाऊंगा, मुफ्ती बनाऊंगा। तो बच्चा खुश हो गया, खुश होकर कहता मेरी माँ से इजाजत ले लो ना, मैं आपके साथ आऊंगा, जब आप मुझे इतना बड़ा बनाओगे तो मैं क्यों नहीं आऊंगा। मौलाना कुछ लोगों को लेकर कहाँ गए, उसकी माँ ने भी इजाजत दे दी, बच्चा इधर उधर रहता है, हमारे घर में खाने को भी नहीं होता, लेकर जाओ बच्चे को। मौलाना इतने खुश, अल्लाह की कसम मौलाना ज़फ़र उस्मानी फरमाते मैं इतना खुश था कि मैं इंडिया लेकर जाऊंगा बच्चे को और मैं अल्लाह से कहूंगा अल्लाह ये मदरसे में दुनिया के कोने कोने से बच्चे पढ़ने आए, मगर मेरे पास मदीने मोहम्मद रसूलुल्लाह के इलाके का बच्चा मेरे पास आया होगा। मौलाना ले गए, अपने कमरे में ले गए, सारे साथियों को जमा किया, मदीने का बच्चा है, इंडिया लेकर जाना है, फिर सबने खिलाया पिलाया पहनाया बहुत कुछ, रातों रात तो बच्चे के कपड़े भी जमा हो गए, खाना भी जमा हो गया, पैसे भी जमा हो गए, सब जमा हो गया। रात का सन्नाटा, वो रात का कोई तहज्जुद का वक्त 3-4 बजे का कुछ वक्त होगा, 2:30-3 बजे का वक्त होगा तहज्जुद का वक्त। मौलाना ने कहा चलो नबी के रोज़े मुबारक पे जाए और सलातो सलाम पढ़ के आए, दुआ करो ना अल्लाह हम सबको भी वहाँ पे ले जाए, नबी के रोज़े मुबारक पे जाए, अपना सारा दुख बताए, सलातो सलाम पढ़े। तो मौलाना ने कहा कि चलो, तो 200 साथी तैयार हो गए, 8 साल का बच्चा भी तैयार हो गया, कहा मैं भी आऊँ। मौलाना ने कहा चलो चलो। और वहाँ जब रोज़े मुबारक पर गए, उस ज़माने में जब रोज़े मुबारक पर जाते थे ना तो लोग बहुत रोते थे, नबी के सामने कहते थे, क्या जुमला कहते थे नबी के सामने जाकर कहते थे हमारे नबी बहुत गुनहगार उम्मती हो, अल्लाह को कह देना अल्लाह मुझे माफ कर ले। कुरान में भी लिखा है, कुरान में भी लिखा। खैर तो मौलाना भी बहुत रोए, सारे साथी वहाँ रोज़े मुबारक पर बहुत रोए। खैर जब सुबह का वक्त होने लगा, फजर का वक्त होने लगा, मौलाना ने कहा चलो अब फजर की नमाज की तैयारी करें, चलो सब आगे चले। तो 8 साल का बच्चा मौलाना के पास आया, मौलाना को कहा मौलाना मुझे आप कहाँ ले जाएंगे? तुझे तो इंडिया ले जाऊंगा, हिंदुस्तान, हाँ हाफिज आलिम मुफ्ती बहुत बड़ा बनाऊंगा तुझे, अपने बच्चों से ज्यादा तुझसे मोहब्बत करूंगा। तो बच्चा रोता रोता कहता है मौलाना मुझे इंडिया ले जाओगे, ये मेरे नबी वहाँ पे आएंगे, ये रोजा मुबारक का कबर मुबारक रोज़े मुबारक का ये नबी मेरे वहाँ पे मिलेंगे? मौलाना ने रोते रोते कहा वहाँ मिले होते तो हम यहाँ क्यों आए होते, वहाँ मिले होते तो हम यहाँ क्यों आए, हम तो इन्हीं की मोहब्बत में यहाँ पर आए। बस इतना कहा कि ये नबी वहाँ नहीं मिलेंगे। वो बच्चे ने हाथ छोड़ा और दौड़ना शुरू किया, मौलाना पुकारने लगे बेटा आजा, बेटा आजा, तुझे बहुत अच्छा बनाऊंगा, बहुत बड़ा बनाऊंगा। वो बेटा कहता ना मौलाना मैं कचरे के डब्बे से खाना खाऊंगा, मुझे गवारा है, लेकिन मोहम्मद को छोड़ के जाना मुझे गवारा नहीं। 8 साल का बच्चा कहता मैं कचरे के डब्बे में खा लूंगा, मैं भूखा रह जाऊंगा, मैं भूखा मर जाऊंगा, लेकिन मोहम्मद के दरवाजे को मैं नहीं छोड़ सकता। मेरे दोस्तों हमको अल्लाह ने सुबह खिलाया, दोपहर खिलाया, शाम खिलाया, रात खिलाया, अच्छा खाना दिया, न दूल्हा बनाया, न अल्लाह ने लंगड़ा बनाया, न अंधा बनाया, न गहरा
سال کے بچے سے بھی زیادہ بے وفا ہے جو محمد کے دروازے کو چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پر چلے گئے۔ میرے دوستو، آخری بات، کل اگر قیامت میں 8 سال کا بچہ کھڑا ہو جائے گا اور ہم کو کہے گا میں تو ہندوستان میں گیا تھا نبی کی محبت میں، تو ہندوستان میں رہتا تھا، میں اتنا قریب رہ کے بھی نبی کی محبت کو نہیں چھوڑا، تو اتنا دور رہ کر بھی نبی کی محبت کو بھول گیا، چہرہ تو نبی کے خلاف، سن کے بال تو نبی کے خلاف، ہمارے کپڑے تو نبی کے خلاف۔ اللہ کی قسم، مولانا اتنا بڑا مجمع بیٹھا، قسم کھا کر وہ تو غلط نہیں ہوگا، اس میں 50% وہ مجمع بیٹھا ہے جو جان بوجھ کر روزانہ فجر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے میرے پیاروں، بات ختم کر رہا ہوں، سب لوگ سب سے پہلے تو وعدہ کرو پیارے نبی کا دامن، نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن، بولو ساتھ میں بولو، نمبر 1 مصطفیٰ کا دامن، نمبر 2 بولو نماز کا دامن، آواز نہیں آ رہی، بولو نماز کا دامن، نمبر 3 موبائل، کون کہیے عبادت میں پکا رکھیں گے موبائل، لیکن یہ گیم میں پب جی کچھ دیکھ لیں گے، بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ نماز کا وعدہ، تو میری زبان سن لو، اللہ کی زبان ہے، اللہ فرماتے ہیں نمازی جنتی، بولو نمازی، آواز سے بولو نمازی، ساتھ میں پڑھو، والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے پیارے پیارے میرے بندے 5 وقت نماز کی پابندی کر لے، اللہ فرماتا تو زمین پہ نماز سے پڑھتا جائے گا، ہم آسمانوں میں جنت کے فیصلے کرتے جائیں گے۔ پورا مجمع بولو ہر نمازی، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر ایک مرتبہ کہہ دوں، میری والدہ بہت بیمار ہے، میں بہت اچھے ارادے سے، لیکن اللہ کے فیصلے کے آگے کسی کا فیصلہ چلتا نہیں، اس لیے میرے پیاروں میں پھر آپ سے ایک بات کہوں گا، کوئی ملاقات کی تکلیف میں اٹھائے، میں خود وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ضرور آؤں گا، اسی جگہ پر آؤں گا، اور ہم لمبا چوڑا بیان کریں گے، سنیں گے، آپس میں ملاقاتیں کریں گے، باتیں بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اس وقت میری مجبوری اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک فیصلہ، اس لیے سب لوگ دعا کریں، اللہ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم عالم القرآن فیض سبحانی بیمار ہے، دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے، سب پورا مجمع آمین بولے، اللہ میری والدہ کو بھی شفا عطا فرمائے، میں بھی بیمار سے اللہ دعا کرو اللہ مجھے بھی شفا عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، اللہ بہت بڑے گنہگار ہیں، اللہ ہم بہت بڑے خطاکار ہیں، اللہ ہم بہت بڑے مجرم ہیں، اللہ مدینے کا 8 سال کا بچہ بھوکا رہنا گوارا کرتا ہے، پیاسا رہنا گوارا کرتا ہے، لیکن نبی کا دروازہ چھوڑنا گوارا نہیں کرتا۔ اللہ ہمارے نبی سے بہت دور ہو گئے، اللہ ہم نماز سے بہت دور ہو گئے، اللہ ہم قرآن پاک کی تلاوت سے بہت دور ہو گئے، اللہ ہم تسبیحات سے بہت دور ہو گئے، اللہ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ آج کے یہ مجمع کو قبول فرما دے، اللہ سب کے توبہ قبول فرما دے، اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دے، امت میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دے، تمام مرغومی مرغومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے، اللہ جس کی روزی میں پریشان ہے بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے، اللہ جو قرضے میں ڈوبے غیب سے قرضے عطا فرما دے، اللہ معلوم نہیں مجمع میں کون مرد کون بہن کون دکھیاری ہوگی، اللہ سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے، سب کے سیئات کو حسنات میں بدل دے، اے اللہ اللہ حضرت مولانا ارشد صاحب کی عمر میں برکت عطا فرما دے، ان کے سائے کو تعدیر دائم و قائم فرما دے، الہ نبی میری والدہ کے بیمار ہے، اللہ آج اچانک سٹروک ہوا، بیماری بڑھ گئی، ہسپتال میں ایڈمٹ ہو گئی، اللہ ماں ہے، ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، اللہ ماں کی وجہ سے ہم آگے بڑھے جا رہے ہیں، اللہ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے، اللہ بہت برکت دے دے، اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے، اللہ ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے، اللہ تندرستی دے دے، صحت دے دے، شفا دے دے، اللہ ان کے سائے کو ہمارے سر پر باقی رکھ لے، اللہ اے اللہ جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، ہر ایک کو اپنی ماں
یاد آتی ہوگی, اپنے ابا یاد آتے ہوں گے. اے اللہ ان کی قبروں کو نعمتوں سے مالا مال فرما دے. اللہ ان کی قبروں کو خوشبو سے مہکا دے. اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بلائی مانگی عطا فرما دے, جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے. اللہ جو کچھ بھی باتیں کہی گئی, علماء نے جو جو باتیں کہی, اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے. اللہ ہم کو مصطفیٰ کا دامن تھامنے والا بنا دے. اللہ موبائل جیسے ناپاک گیموں سے اللہ ہماری حفاظت فرما دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری دعا کو قبول فرما لے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. اچھا بات دراصل یہ ہے, کسی کا اے ٹی ایم کارڈ گما ہوا ہے, برائے مہربانی ذرا نام بتا کے لے جائیں گے. ذرا سائڈ ہو کر گاڑی آئے گی. سارے حضرات سائڈ دے دیں بھائی, کوئی مسافہ نہ کرے, مسافے کا ماحول نہ بنائے. ذرا مہربانی کے ساتھ سائڈ دے دیں, گاڑی آئے گی. اے ٹی ایم کا کارڈ کسی کا اگر گما ہوا ہے وہ نام بتا کر لے سکتے ہیں. ہاں, اور یہ میڈیا جو ہے